زیادتی ہوئی ہے, بڑی سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے, بڑی اسٹریٹجک کر رہے ہیں. ہم اپنا وہ کیس بالکل تیار کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادتیوں کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ملک میں جنرل الیکشن کے اندر جو بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں, اس پر وائٹ پیپر بنائے ہیں. ہم نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں, یہ ایکسرسائزز پہلے بھی کیے ہیں, اور ساتھ ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہی محنت اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں. ہر دور میں پیپلز پارٹی نے الیکٹورل ریفارمز میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشور کیا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ جتنا صاف, شفاف, ٹرانسپیرنٹ ہو وہ کیا جائے. اس سے ہمیں کوئی اپنے لیے جو ہے ریزلٹس نہیں لینے ہوتے, ہمیں جی ناظرین کراچی میں بھی ایسا گال بول کر رہی ہے کہ آپ ہماری جو آراء ہے, ہماری جو تجاویز ہے, اپنی مینیفیسٹو کی روشنی میں اسے انکوپریٹ کریں. ہم لوگوں کی آواز بنیں گے. ہمارے جو پسے ہوئے لوگ ہیں, جو معاشی طور پر دیوار سے لگے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کی ریپرزنٹیشن کریں گے, ہم ان کی آواز بنیں گے. ہم لوگوں کے حقوق کی آواز وہاں بن کر جائیں گے. ہم پارلیمنٹ کو, عوامی جو فورم ہے اس کو فنکشنل بنانے میں, اس کو کارآمد بنانے میں ہر ممکن اپنی کوشش کریں گے. جی ناظرین کراچی میں شاہ زیاد عامری پریس کانفرنس کر رہی ہے. سندھ چوڑا ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے حقوق کے لائے بڑی ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت لائے قربان ڈنی ہے, جس میں پولنگ کو ڈیلے کرنا, لوگوں کو باہر پھینکنا, فائرنگ کرنا, عورتوں کی پولنگ میں گھسنا, میں اس طرح کی تمام کمپلینٹس میرے پاس ریکارڈ ہے. جیسے جمیل صاحب نے کہا یہ دکھائیں نا, میرے پاس ریکارڈ ہے, میرے ساتھیوں کے پاس ریکارڈ ہے. آپ سوال کر لیں بھائی. اچھا میڈم, ایک میرا سوال یہ ہے کہ لیاری میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد جو ہے آپ کی مقامی قیادت جو ہے وہاں کی ایک دوسرے کے اوپر ایاری بھی کٹی, وہاں پہ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں. اس پہ آپ خاموش ہیں. ایک تو اس کے اوپر بتا دیں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ رہے, آپ بھی رہے, ان کے ساتھ پھر حکومت بھی قائم کی. آج کل وہ کافی ناراض ہیں, تو اس کی طرف پیپلز پارٹی کب جو ہے ان سے رابطہ کرنے جا رہی ہے, کب انہیں منانے جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ سچویشن اس وقت اتنی جلدی بدل رہی ہے کہ کبھی ایک بیان آ جاتا ہے, کبھی دوسرا بیان آ جاتا ہے. کبھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, اب بیان آ گیا کہ جی ہم بات نہیں کریں گے. تو ابھی اتنی کھچڑی پک رہی ہے ان کی اپنی صفوں میں. اگر کوئی جماعت کلیئر ہے تو وہ پیپلز پارٹی, بالکل کلیئرٹی سے ہم بات کر رہے ہیں. ہماری جو پوزیشن کل تھی, پرسوں تھی, وہ آج ہے, وہ کل بھی رہے گی انشاءاللہ. ہم کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں. جن صفوں میں جو ہے کھچڑی ہے, ماتم ہے, ان کی پریشانی ہے, وہ اب خود ڈیسائیڈ کریں. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. مولانا صاحب نے اگر جمیل بھائی کی خبر یہ ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں گے, انہوں نے یہ کہا ہے. مولانا صاحب سے یہ اعتراض ہمیں ضرور ہے کہ آپ نے اپنی کیمپین اس طرح چلائی نہیں جس طرح کہ آپ نتائج کی امید رکھ رہے ہیں. جب آپ لوگ کیمپین ہی نہیں چلا رہے, جب آپ لوگوں میں ہی نہیں جا رہے, جب آپ سردی سے گھبرا رہے ہیں, جب آپ اور کئی چیزوں سے گھبرا رہے ہیں. ہم تو نہیں گھبرائے نا, ہم تو نکلے دہشت گردی کے باوجود, سردی کے باوجود, ہر علاقے میں نکلے. ہم نے تو لوگوں میں جا کر ووٹ مانگا ہے, ڈور ٹو ڈور. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی انتھک محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن پروسیس میں یقین رکھتی ہے اور لوگوں میں جا کر ووٹ مانگنے پہ یقین رکھتی ہے. اور اس کا نتیجہ ہے پھر بھی ہمیں پرابلمز ہوئے, ہمیں بہت سارے شکایات ہیں, لیکن ہماری شکایات پاکستان کی معاشی اور سیاسی جو اس وقت حالات ہیں اس سے بڑی نہیں ہے. لہٰذا ہم وہ کام بھی کریں گے, لیکن ہم ملک کے اندر ایک مثبت رول ادا کریں گے جو ہمارا فرض ہے. بھائی اب یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ سوال کر لیں. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس میں دم خم ہوگا اور پیپلز پارٹی کی جو ریپوٹیشن ہے, جمہوریت کے لیے جو قربانی ہے, اس کو لوگ سمجھیں گے تو یقیناً آئینی عہدوں پر ہمارا انتخاب کریں گے. باقی آگے اللہ کی مرضی ہے. ہم حق تو رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کا, تو ہم ان پوزیشنز پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں گے, آگے لابی کریں گے, آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے.